بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درس صحاح ستہ میں یہ ہمارا 17واں سبق ہے۔ تو پچھلے 2 سبق میں ہم حجیت حدیث کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور حجیت حدیث کے حوالے سے میں نے بہت ساری آیات اور احادیث پچھلے دروس میں پڑھی تھیں، اور آئندہ بھی ہم کہیں نہ کہیں اس موضوع پر بات کرتے رہیں گے، لیکن آج اس موضوع کو ہم مکمل کریں گے۔ اور ضمنی طور پر میں نے منکرین حدیث کا ذکر کیا تھا، اگرچہ فتنہ انکار حدیث پر الگ سے بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے، ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ وہ اس میں جیسے کہ میں نے سر سید احمد کا ذکر کیا، اس نے بہت سی حدیثوں کا انکار کر کے قرآن مجید کی عجیب و غریب تفسیر کی، اور تفسیر القرآن سے جو اس کے کوئی 1-2 نسخے ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ پھر یہ اصلاحی امین الدین اصلاحی ہو گئے، اور موجودہ شخصیات میں غامدی کا میں ذکر ہے۔ غامدی بھی کہ اس کے استاد وہ ہیں اپنا فراہی، فراہی اور اصلاحی، امین الدین اصلاحی، فراہی کی ہے وہ تفسیر ہے، عجیب و غریب تفسیر لکھی، تدبر قرآن۔ تو تدبر قرآن میں زیادہ تر ڈکشنری کو سامنے رکھا ہے لفظوں کی وضاحت میں، تو جو صحابہ کے آثار ہیں اور جو حدیث ہیں ان کو نظر انداز کیا ہے۔ تو موجودہ زمانے میں جاوید غامدی بھی جو ہے وہ اسی فراہی سکول سے تعلق رکھنے والا ہے، اصلاحی سکول سے تعلق رکھنے والا ہے، اس لیے پھر اس پر بھی اسی قسم کے اثرات ہیں۔ جبکہ ہم حدیث کو، جیسا کہ پہلے بھی میں کہہ آیا ہوں کہ ایک ہے وحی مطلوب، وہ قرآن مجید ہے، اور دوسری ہے وحی غیر مطلوب، تو وہ یہ حدیث ہے۔ اور پھر جب ہم حدیث قدسی کو دیکھتے ہیں تو وہ تو بالکل ہی بس اس میں جبریل واسطہ نہیں ہے، سارا کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر ہم یہ بھی کہہ آئے ہیں کہ کتاب و سنت کا، یعنی وحی مطلوب کا اور وحی غیر مطلوب کا تعلق جو ہے وہ بہت ہی چولی دامن کا آپس میں تعلق ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جن کا میں نے نام لیا، یہ چونکہ مثلا اب سر سید کے بارے میں تو آپ نے بعض کتابوں میں پڑھا ہی ہوگا، مطالعہ پاکستان میں بھی جو پاکستانی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں ہیں اس طرح کی، تو ان میں اس کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ تو یہاں اگر مجھ سے پوچھیں، میری رائے لیں، تو علی گڑھ کا بانی سر سید احمد خان، جس کو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا تھا، تو وہ سب سے پہلا جو ہے آپ کہہ لیں منحرف، انحراف کرنے والا اور حدیث کا جو ہے وہ منکر ہے، اور اس نے پھر بہت ساری خود تراشیدہ باتوں کو دین بنا کے پیش کیا۔ تو کیونکہ اگر حدیث کو مانا جاتا تو پھر خود تراشیدہ اپنی من گھڑت باتوں کا رواج نہیں ہو سکتا تھا نا، تو اس لیے اپنی من گھڑت باتوں کو، خود تراشیدہ باتوں کو رواج دینے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک یہ ضروری تھا کہ حدیث کا انکار کر دیا جاتا۔ تو حدیث کا انکار کر کے اپنی خود تراشیدہ اور من گھڑت باتوں کو رواج دیا، اور یہ فتنہ اس طرح جس طرح شروع کیا تھا سر سید احمد خان نے، اس طرح پھر یہ پروان نہ چڑھ سکا، اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکا، اور اس نے، کیونکہ جواب دینے والے بہت سارے لوگ سامنے موجود تھے، مولوی چراغ علی، مولوی امیر علی شیعی وغیرہ جو ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سر سید احمد خان کے فکر کو آگے بڑھایا۔ تو یہ فکر تھی انکار حدیث کی فکر، یہ جسارت تھی انکار حدیث کی جسارت، کہ نامور محدثین کے جو اصول چلے آ رہے تھے ان کی خلاف ورزی کر کے، ان کو بالکل نظر انداز کر کے، اپنی خود آرائی اور
خود جو ہے نا وہ تراشیدگی کا اظہار کیا، اور یہ سارے جو ہے جتنے بھی مظاہرے سر سید احمد خان نے کیے ان سب کا مجموعہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں انکار حدیث کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے مولوی چراغ علی کا نام لیا یا اور طرح کے یہ جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے، اور پھر اس جو ہے نا مستشرقین کی جو باتیں تھیں، مستشرقین نے جو حدیث کے اوپر اعتراضات اٹھائے تھے تو گویا سر سید احمد خان نے انہی کو ہی سامنے رکھا۔ اور یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ فرقہ نیچریہ کا یہ بانی تھا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس فرقہ کی طرف اشارہ کیا اور لکھا ہے اپنی کتابوں میں، شاعری میں بھی اور نثر میں بھی۔ تو نیچر یعنی فطرت کو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اصل اصول وہ ہے۔ تو جب ہندوستان میں اسلامی حکومت ختم ہو گئی اور انگریزوں کا یوں سمجھیں کہ تسلط آ گیا، انگریزوں کی حکومت آ گئی، تو سب سے پہلے جو گمراہ فرقہ پیدا ہوا وہ یہی تھا، سر سید احمد خان کا فرقہ نیچریہ۔ تو پہلے تو یہ سر سید احمد خان کا یہ تھا کہ وہ کسی امام کو نہیں مانتا تھا نا، یعنی غیر مقلد جو ہوتے ہیں، یہ جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، امام غیر مقلد کہتے ہیں۔ تو پہلے اس کا یہ تھا، بعد میں مجتہد بن بیٹھا، یعنی پہلے غیر مقلد تھا تو بعد میں مجتہد بن بیٹھا، خود ہی اجتہاد کرنا شروع ہو گیا۔ اور جب انگلستان گیا یعنی انگلینڈ گیا تو پھر تو ملحد ہی ہو گیا، یعنی پہلے غیر مقلد تھا پھر خود ہی مجتہد بن بیٹھا، اور جب انگلستان گیا انگلینڈ گیا تو پھر تو مولد ہی ہو گیا، اور پھر کھل کر جو ہے اپنا فرقہ نیچریہ اس کی اشاعت کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اور تو یہ دراصل انگریزوں نے تیار کیا تھا، اس کو سر کا خطاب بھی دیا تھا۔ انگریزوں کا کیا مقصد تھا؟ یہی مقصد تھا نا کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو۔ اس وقت جو متفقہ باتیں مسلمانوں کی چلی آ رہی ہیں وہ اپنے متقدمین علماء اور سلف صالحین کے طریقے پر چل رہے ہیں، ان کے اصولوں کے مطابق چل رہے ہیں، ان کی تقلید کر رہے ہیں، اپنے ائمہ کو مان رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا فرقہ بنایا جائے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو جائے۔ تو جب مسلمانوں کے اندر ہو جائے گا انتشار تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سکون سے حکومت کریں گے۔ اور ایسے ہی پھر انگریزوں نے سکون کے ساتھ وہ حکومت کرتے رہے۔ میں تو کہتا ہوں آج بھی ہندوستان اور پاکستان پر وہی حکومت کر رہے ہیں، بس یہاں ان کی موریں ہیں اور یکسوئی کے ساتھ وہ حکومت۔ خیر اس وقت تو باقاعدہ ان کا وہ تسلط تھا نا، تو پھر انہوں نے سید احمد خان کو سر کا خطاب دے کے اس سے خوب مدد لی، اور خود انگریزوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے تو مطلب ہے کہ تفرقہ ڈلوانا، فرقہ واریت رکھنا، انتشار رکھنا، یہ انگریز کا اصل مقصد تھا، اسی سے اس کی پھر حکومت چلتی تھی۔ تو اس کام کے لیے سب سے پہلے جس شخص کو منتخب کیا گیا وہ یہی تھا، جسے سر سید احمد خان کہا جاتا ہے۔ اور مختلف ہنگامے جو اس وقت ہوتے تھے اور سارا، تو اب 1857 کی جو جنگ آزادی تھی نا، مسلمان جیسے مولانا فضل خیر آبادی اور یہ مفتی عنایت احمد کاکوروی اور یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ تھے، اور خاص کر حضرت کافی مراد آبادی، مفتی کفایت کافی مراد آبادی، جن کو جو بہت بڑے نعت گوئی شاعر بھی تھے، اعلیٰ حضرت ان کو کہتے تھے کہ ایک ربائی میں اعلیٰ حضرت نے ان کو سلطان کہا، نعت گوئی کا بادشاہ کہا، اور خود کو وزیر اعظم کہا۔ وہ ہے کہ کافی سلطان نعت گویاں ہے رضا، اے رضا، کافی جو ہے میں نے ان کا دیوان مرتب کیا ہے، سلطان نعت گویاں ہیں انشاءاللہ ہمیں وزیر اعظم۔ اگلا مصرع یہ کہا حضرت نے کہ انشاءاللہ میں وزیر اعظم ہوں، اور یہ جو نعت کی اس میں تو کوئی شک نہیں، اردو نعت گوئی میں اعلیٰ حضرت امام نعت گویاں ہیں، ہم تو انہیں امام نعت گویاں کہتے ہیں، بہت بڑی نعت گوئی، لیکن خود امام نعت گویاں اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے وزیر اعظم بن رہے ہیں۔
کافی سلطان نعت گویا ہے رضا، انشاءاللہ میں وزیر اعظم. اور ایک دوسری جگہ کہا کہ مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کہ مجھے مضمون، شعری مضمون باندھنا، شعر میں اصل چیز مضمون ہی ہوتا نا، تو مضمون باندھنا تو مجھے، مضمون کی بندش تو مجھے میسر ہے. کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، لیکن جو کافی کے اندر درد دل ہے وہ میں کہاں سے لاؤں. حالانکہ اعلیٰ حضرت تو خود بھی درد دل کا خزانہ تھے اور پوری فیکٹری تھے کیا، یعنی کہ درد دل بکھیرا ہے. لیکن مولانا کافی کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا مگر درد دل کہاں، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. خیر یہ رباعیات وغیرہ میں آپ کو بعد میں دے دوں گا. تو اب یہ ہے 1857 کی جنگ آزادی. لیکن یہ سر سید احمد خان خبیث الفکر منکر حدیث کیا کہہ رہا ہے، وہ اس نے اس کو بغاوت کا نام دیا. ہم میں سے مسلمان کے جو علماء مشائخ ہیں وہ اسے جنگ آزادی کہہ رہے ہیں، انگریزوں سے آزادی. اور سر سید احمد خان نے اسے کیا کہا، اس کو غدار اور غداری کا قرار دیا اور فوجی بغاوت کا نام دیا، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک وہ کیا تھی، جنگ آزادی. تو عام مشائخ کے نزدیک وہ جو جنگ آزادی تھی اس کو سر سید احمد خان پہلا آدمی ہے یہ خبیث الفکر منکر حدیث جس نے غداری اور بغاوت قرار دیا. خیر اس کے حوالے سے باقی باتیں بھی ہم کریں گے. تو یہ 1817 میں اس نے اپنے جو ہے نا وہ اس کی ولادت ہوئی ہے نا، تو پھر 1817 تو اگلا سارا آپ دیکھ لیں جتنا بھی عرصہ اس نے کیا ہے. تو اس میں حدیث کا انکار کر کے، حدیث کی معنویت کا، حجیت کا انکار کر کے جو یہ عقائد سامنے لایا وہ بھی ایک بڑا اس کا حوالہ ہے. لیکن مختصر اگر میں بتاؤں تو اس نے انکار حدیث کر کے ایک عقیدہ یہ کھڑا کہ ملائکہ کی کوئی حیثیت نہیں، ملائکہ کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی فرشتے نہیں. پھر یہ اپنی اس تفسیر القرآن میں بھی یہ بات کی ہے، اور اس کی دوسرا جو رسالہ ہے تہذیب الاخلاق کے اندر بھی اس نے یہ بات لکھی ہے. پھر اس نے شیطان کا انکار کیا کہ شیطان کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی شیطان نہیں. پھر اس نے یہ کہا کہ کوئی آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ نہیں کھایا تھا، یہ بات اس نے تہذیب الاخلاق میں لکھی. پھر اس نے عذاب قبر کا انکار کیا کہ کوئی عذاب قبر نہیں ہے. پھر اس نے کہا کوئی جنت نہیں ہے. اس نے دوزخ کا بھی انکار کر دیا، کوئی دوزخ، مطلب جنت دوزخ دونوں کا اس نے انکار کیا. پھر اس نے کہا کہ کوئی جسم وغیرہ اکٹھے نہیں ہوں گے اور کوئی حشر اور کوئی قیامت کا دن نہیں ہوگا. یہ بات اس نے تہذیب الاخلاق میں بھی لکھی اور اپنی وہ جو نام نہاد تفسیر ہے اس میں بھی لکھی. پھر اس نے جنوں کا مکمل انکار کیا، شیطان کا مکمل انکار کیا، حوروں کا بھی مکمل انکار کیا. اور یہ آج کل جو جاوید احمد غامدی ہے یہ بھی حوروں کا انکار کرتا ہے، تو یہ بھی اسی کے وہ اس پہ چل رہا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں اچھی تقدیر بری تقدیر ہے، قدر خیر ہی و شر ہی جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ اس نے تقدیر کا بھی انکار کیا. اور کسی معجزے کو اس نے نہیں مانا، تمام معجزات کا اس نے انکار کیا. تو جب تمام معجزات کی بات چلتی ہے تو پہلے معجزہ معراج کا اس نے کھل کے انکار کیا. پھر یہ جو کہتا ہے یہ سما اور آسمان جو آپ کہتے ہو، آسمان کا کوئی وجود نہیں ہے. اور ہم جو کہتے ہیں کہ اجماع جو ہے قرآن اور سنت کے بعد تیسرا ہمارا جو دلیل ہے ہماری وہ اجماع امت ہے نا، تو اس نے اجماع امت کا انکار کیا. یہ کہتا ہے کوئی حجت نہیں ہے اجماع. پھر جو قرآن کی آیات ہیں ناسخ منسوخ، تو اس میں کہتا ہے کوئی آیت ناسخ نہیں ہے، اس کا بھی یہ انکار کرتا ہے. پھر تصویر کے معاملے میں کہتا ہے کہ ان حدیثوں کا انکار کیا جس میں حلال جانور کی تصویروں کا یا خاص کر یہ بت وغیرہ بنانے کا ہے، تو کہتا ہے اس میں سب حلال ہے، کوئی حرام نہیں ہے. اور حدیث کے بارے میں اس نے یوں کہہ دیا کہ تقریباً اکثر کا لفظ اس نے استعمال کیا، اکثر حدیث ہی غلط ہیں اور درست نہیں ہیں، صحیح نہیں ہے. تو یہ اس نے اس طرح یہ اس میں نور الآفاق اور خود ساختہ جو اس نے تفسیر القرآن لکھی اس کے اندر کہا ہے کہ اکثر حدیث غلط ہیں.
تو حجیت تو دور کی بات، حدیث کے صحیح اور غیر صحیح ہونے میں بھی کہتا ہے کہ اکثر حدیث غلط ہیں۔ جنات کے بارے میں جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر تو خود قرآن مجید میں ہے نا، مختصر بیان بھی آ گیا مختلف جگہوں پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اس نے انکار کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کا یہ نظریہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، تو آج جاوید احمد غامدی بھی یہی کہتے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، قادیانی بھی یہی کہتے ہیں۔ تو یہ گویا قادیانیوں کے لیے اور جاوید احمد غامدیوں کے لیے اس نے رستہ کھولا۔ اس کے بعد اگر اور کچھ مثالیں لیں تو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باقاعدہ والد تھے، یعنی بغیر باپ کے ان کو یہ نہیں مانتا تھا، اور پھر ان کی وفات کو بھی مانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آسمان پر اٹھانے والا کس سے ہی کوئی نہیں، وہ بالکل نہیں اٹھائے گا آسمان پر۔ اور پھر جو مشہور معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کے 2 ٹکڑے جسے معجزہ شق القمر کہا جاتا ہے، اس کا یہ مکمل انکار کرتا ہے۔ پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا، شق صدر کا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں بھی آیا ہے، اور اس پر اور بھی لوگ بکواس کرتے ہیں، لیکن یہ شروع میں سب سے پہلے انکار کرنے والا یہ شخص ہے سر سید احمد خان، اور کہتا ہے کہ اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو اس انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اور معراج کا مکمل طور پر یہ انکار کرتا ہے۔ اور امام مہدی جو نظریہ ہے ہمارا سنیوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو لوگ انہیں پہچانیں گے، تو لوگ انہیں اپنے امام مانیں گے۔ اور شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ 12ویں امام ہیں، وہ غائب ہو چکے ہیں، کسی غار میں ہیں، اور وہ پھر جب وقت آئے گا تو وہ امام زمانہ بن کر سامنے آئیں گے۔ تو انہیں امام زمانہ بھی کہتے ہیں شیعہ، اور امام غائب بھی کہتے ہیں۔ جگہ جگہ ان کے ادھر ایران میں بھی میں نے دیکھا، مختلف جگہوں پہ ان کے اوپر گنبد بنا لیتے ہیں، نیچے کہتے ہیں کہ یہاں فلاں بندے نے دیکھا اس دن کہ یہاں امام غائب آئے تھے، اس کو زیارت ہوئی تھی، یہاں پھر بیٹھک بنا دیتے ہیں اور وہاں سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب و غریب ان کے نظریات ہیں۔ اپلوڈ کرتے وقت ذرا اس ویڈیو کا جو والیوم ہوگا نا وائس کا، وہ ذرا بڑھا لیجیے گا تاکہ آواز کم نہ ہو۔ اس میں آڈیو میں تو شاید ٹھیک آ جائے گی کیونکہ میرے بہت قریب ہے، بلکہ اقرب ہے، افضل التفضیل۔ اچھا جی، ایسے ہی وہ کہتا ہے کہ عام انسان نبی کے برابر ہو سکتا ہے، استغفر اللہ، یہ نظریہ ہے سر سید احمد خان کا۔ تو اس سے تو قرآن کی بھی بہت ساری آیات کا انکار ہو گیا، اور حدیث میں تو صحیح حدیث کا انکار ہو گیا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست کہیاتکم، جیسا کہ آپ پڑھیں گے صحیح بخاری میں کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، تو حضور خود فرمائے لست کہیاتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، یا حضور فرمائے ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے، قرآن میں بھی آ رہا ہے، حدیث میں بھی آ رہا ہے۔ یہ استفہام انکاری ہے نا، کہ جب کہا کہ کون ہے تم میں سے میری مثل، تو علم بلاغت میں آپ نے پڑھا ہے استفہام انکاری۔ استفہام انکاری کا مطلب ہوتا ہے، یعنی وہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم نہیں ہو، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل، مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے میری مثل۔ تو یہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، حدیث کا بھی انکار کر رہا ہے، اور حدیث میں تو بہت ساری، جیسے کبھی میں نے کہا لست کہیاتکم انی ارا خشوعکم وخضوعکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے کہ میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارے خشوع خضوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ رکوع تو ظاہر ہی ہوگی نا، آواز سے خمسہ ظاہرہ سے دیکھنا، لیکن حضور نے فرمایا تمہارے دل میں جو خشوع ہے، خضوع ہے، عجز و انکسار ہے، میں اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، تو ایک بندہ کیسے حضور جیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس کا نظریہ تھا۔ اور پھر معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی نبی کی توحید کو اور اللہ کا جو تعارف تھا وہ مکمل نہیں تھا، وہ ناقص ہی رہا ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، تو وہ ناقص ہی رہا ہے، وہ نہیں سمجھ پایا۔ اور آج کل آپ کو ایصال ثواب کے بہت سارے منکر مل جائیں گے، جن میں سے یہ جاوید احمد غامدی ہے نا، تو وہ تمام ایصال ثواب کی حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ایصال ثواب کا انکار کرنے والا ہے اس علاقے میں یہی ہے سر سید احمد خان۔ اس نے کہا کوئی ایصال ثواب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تو اس کے وہ ہیں عقائد ہیں جو اس کی تفسیر نام نہاد تفسیر قرآن میں بھی ہیں، نور الافاق میں بھی ہیں، تہذیب الاخلاق میں بھی ہیں۔ ایک اور اس نے زمیمہ لکھا تھا، زمیمہ نور الافاق، اس کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ کتابیں آپ کو مل بھی جائیں گی، آپ تلاش کریں گے، لیکن فی الحال آپ کو ان کتابوں کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے جا کے میں آپ کو کوئی 1-2 ٹاپک دوں گا، تو اس پر جب آپ لکھیں گی تو پھر
یہ کتابیں تلاش کر لیں گے ہم. تو اس نے حدیث کا انکار اس طرح سے کیا سر سید احمد خان نے کہ مختلف اشکالات، مختلف قسم کے اعتراضات پیدا کر کے، تو اس نے کچھ، تو میں نے جیسا کہ کہا نا کہ وہ پرانے مستشرقین کے اور وہ پرانے چلے آ رہے تھے، ان کو اس نے تازہ کر دیا. منکرین حدیث کی جو پرانے اشکالات، اعتراضات چلے آ رہے تھے، سر سید احمد خان نے ان کو تازہ کیا. اور تازہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو اثر نو ان کو پیش کیا، دوسری یہ کیا کہ ان کو اپنے خاص انداز سے پیش کیا، ان میں کچھ اضافہ کیا. یعنی صرف دہرایا نہیں ان اعتراضات کو، بلکہ اچھا پہلے جو مستشرقین کے اعتراضات تھے، علماء تو ان کا جواب دے چکے تھے، لیکن علماء اور مشائخ کے جوابات کو اس نے نظر انداز کیا، اور انہی اشکالات کو اور اعتراضات کو جو پہلے دشمنان اسلام کر چکے تھے اور ان کے جوابات بھی دیے جا چکے تھے، اس نے دہرایا. اس نے کہا، یعنی یہ کہتا تھا نا کہ بھی فطرت، اصل چیز فطرت ہے، نیچر ہے. تو اب جو حدیث یہ کہتا تھا کہ یہ چونکہ نیچر کے مطابق اس حدیث میں نہیں آ رہا، لہٰذا یہ حدیث جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو خواہ وہ بخاری میں ہو، خواہ وہ مسلم میں ہو، اگر اس کی وہ جو ایک اس نے قانون فطرت بنایا ہوا تھا، اپنا عقیدہ فطرت بنایا ہوا تھا نیچر کا، اس کے اگر مطابق نہیں ہے معاذ اللہ، تو یہ کہتا تھا کہ بھئی چاہے بخاری میں کیوں نہ ہو، چاہے مسلم میں کیوں نہ ہو، چاہے صحیح کیوں نہ ہو، چاہے حسن کیوں نہ ہو، ہم اسے نہیں مانتے. اس کو بالکل بے اصل موضوع اور جھوٹی اور خرافات تک کے اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو ہاں، وہ یہ کہتا تھا کہ اب جو خود ساختہ اس نے ایک وہ خود تراشیدہ جو اس کا مذمومہ عقائد بنے ہوئے تھے، اس کے مطابق اگر کوئی وہ سمجھتا تھا کہ یہ حدیث ہے تو اسے وہ مان بھی لیتا تھا. یہ اس کا وہ کہتے ہیں جی کچھ حدیث ایسی ہیں جو امور دین سے متعلق ہیں، اور کچھ حدیث ایسی ہیں جو امور دنیا سے متعلق ہیں. تو اس طرح اس نے پھر ان کو سامنے رکھ کے تو انکار کی جو ہے نا وہ صورت کی. یعنی مثال کے طور پر اس نے ایک جگہ یہ اس نے کچھ علماء کے ساتھ بحثیں بھی کی ہیں. وہ ابھی اس وقت کوئی خاص کتاب تو میرے سامنے نہیں ہے، لیکن کسی کو خط لکھا، مثلا کسی عالم کو، تو اس نے جواب لکھا، یا اس طرح کی بحثیں ہیں جن میں وہ اس طرح کی باتیں کرتا رہا ہے، خاص کر احادیث کے بارے میں. وہ کہتا تھا کہ یہ دنیاوی امور جتنے ہیں نا، دنیاوی کے جتنے امور ہیں، دنیا کے جتنے کام ہیں، اس میں کسی قرآن کی آیت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور کسی حدیث کو ہم نے پیش نظر نہیں رکھنا. ہم نے دنیا کے وہ کام جو ہماری نیچر اور فطرت کے مطابق ہیں تو ہم اسی طرح لے کے اس کو چلیں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا ایک اپنا ذاتی ایک تجربہ ہے، تو ہم اس جو ہمارا علم ہے یا جو ہمارا تجربہ ہے تو ہم اس سے خود واقف ہیں. تو بس اس کو ہم سامنے رکھ کے تو ہم اپنے طریقے سے جو ہے وہ زندگی کے مختلف مراحل جو ہیں وہ طے کریں گے. اور جن حدیثوں کو کہیں کو مان بھی لیا تو من مانی تشریح کی، من مانی تشریح کر کے. اور ظاہر ہے جب من مانی تشریح کی جاتی ہے تو اس میں بڑی گنجائش نکل آتی ہے، اور گنجائش سے پھر بندہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو اپنی کتابوں میں اس نے یہی باتیں کی ہیں، جیسے کہ میں نے تفسیر القرآن کا حوالہ دیا، یا تہذیب الاخلاق رسالہ کا حوالہ دیا ہے. تو اچھا، اس میں ایک حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انتم عالم امور دنیا کو، کہ دنیا کے جو امور ہیں تم اس میں زیادہ جانتے ہو. اس کو اس نے عجیب و غریب ہی معنی پہنا دیا، حالانکہ یہ بات نہیں تھی. تو اس حدیث پر انشاءاللہ جب متن میں آئے گی تو ہم مزید اس پہ بات کریں گے. تو یہ تھوڑا سا حوالہ تھا سر سید کا اس کے انکار کا. اور اس کے مقابلے میں ہمارے نزدیک حجیت حدیث جو ہے نا، ہم تو اس پہ مکمل، یعنی کہ اس پہ ہمارا اجماع ہے، اہل سنت کا اجماع ہے حجیت حدیث پر. اور حجیت حدیث جب ہم کہتے ہیں تو دراصل حجیت سنت ہی ہم مراد لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہمارا اس لیے دوسرا ماخذ ہے. اور
اچھا، ادھر ضلع اعظم گڑھ میں فریحہ میں وہ پیدا ہوا تھا حمید الدین فراہی، مولوی حمید الدین فراہی، 1863 میں اعظم گڑھ میں یہ پیدا ہوا، فریحہ گاؤں کا نام ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ اپنے آپ کو اس میں نسبت کے طور پر فراہی کہلاتا ہے۔ تو اس نے نظم قرآن کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے کہا کہ تدبر قرآن میں اس نے اس طرح کی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں، اور اب تدبر قرآن کے حوالے سے ہمارا مضمون بھی ہے، اور باقی لوگوں کے مختلف مضامین آ چکے ہیں، تو انشاءاللہ وہ جس دن مضمون میرے سامنے ہوگا تو میں پھر حمید الدین فراہی کے حوالے سے کچھ باتیں مزید کر دوں گا۔ تو وہ حدیث کو یوں سمجھ لیں کہ حدیث کو اصل نہیں مانتا تھا، بلکہ ایک فرع کے طور پر مانتا تھا، ایک شاخ، اصل جڑ ہے نا، فرع شاخ کو تو شاخ کے طور پر مانتا تھا، اور ایک یہ اس نے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ کچھ خود ساختہ جو اصول بنائے ہوئے تھے۔ پھر اس نے کہا تھا کہ حدیث جو ہیں وہ تو قرآن پاک سے ہی نکلی ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے پھر ہم نے قرآن پاک کو ہی سامنے رکھنا ہے، اور اس میں اس نے اس کے اقتباسات بھی کچھ ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے جب وہ مضمون سامنے ہوگا تو پھر ہم پڑھیں گے۔ مختلف قرآن کے آیات کا انکار، مختلف حدیثوں کا انکار کر کے پھر اپنی من مانی جو تفسیر لکھی ہے، تدبر قرآن میں جو باتیں لکھی ہیں، ڈکشنری کو زیادہ کنسلٹ کیا ہے۔ شان نزول دیکھیں، قرآن کی آیات کی شان نزول حدیث میں بیان ہوا ہے نا، تو وہ جتنی بھی شان نزول کی حدیث ہیں وہ سب کا انکار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں شان نزول بس قرآن سے ہی سیکھنا چاہیے، شان نزول بس قرآن سے ہی بیان کرنا چاہیے، قرآن سے اگر بیان ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس کا ایک نظریہ تھا، جس کی تفصیل میں ہم کچھ اس کے اقتباسات، اس کی تفسیر کو سامنے رکھ کے تو پھر انشاءاللہ، اور بعض ایسی حدیث ہے نا کہ وہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کی، تو پھر قرآن کی ظاہر ہے آیت کی جو آیت، قرآن کی آیت کی جو منسوخی کا ہمیں پتہ چلتا تو وہ حدیث ہی پتہ چلتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ حدیث سے نہیں وہ منسوخ ہو سکتی قرآن کی آیت، یہ بھی اس کا ایک نظریہ تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتا تھا کہ جب ہم قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ ڈکشنری کو اس میں زیادہ اہمیت دی، تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتا تھا کہ قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، یہ ایک اصول بنا ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے اس نے اس انداز سے حدیث کی حجیت کا انکار کیا۔ اچھا، پھر وہ انجیل کو اور یہ جو آج کل ان کے سامنے موجود ہے نا بائبل وغیرہ، تو بائبل تو یہ تو وہ انجیل تو نہیں ہے نا، وہ تورات تو نہیں ہے، کلام مقدس ہو یا کتاب مقدس، دو طریقوں سے اردو ترجمہ ان کا چل رہا ہے، ایک کلام مقدس کے نام سے، ایک کیتھولک یہ ہیں اور ایک پروٹسٹنٹ ہے، تو پروٹسٹنٹ اور کیتھولک دو فرقے بنے ہوئے ہیں عیسائیوں کے بڑے، تو ایک کے پاس کلام مقدس ہے اور ایک کے پاس کتاب مقدس ہے، دونوں اردو ترجمے ہیں۔ تو آج سے تقریباً 20 اور 46 سال پہلے ڈاکٹر ٹیری واٹکنز نے ایک مضمون لکھا تھا بائبل کے حوالے سے، تو وہ مضمون شاید آپ کو کہیں سے مل بھی جائے، تو اس میں اس نے لکھا تھا کہ 150 نسخے ہیں اس وقت بائبل کے، یعنی 1980 میں ڈاکٹر ٹیری واٹکنز کہہ رہا ہے کہ اس وقت 150 نسخے پائے جاتے ہیں بائبل کے، اور سارے آپس میں اختلاف ان میں، تو اب تو 2026 ہے، اب پتہ نہیں کتنے اور مانگ گئے ہوں گے، تو اس کتاب کا کیا اعتبار ہے؟ یہ تحریف شدہ کتاب ہے، کلام مقدس ہو یا کتاب مقدس ہو، تو ان محرف آسمانی کتابوں کو وہ مانتا تھا حمید الدین فراہی، اور ان سے تائید حاصل کرتا رہتا تھا۔ تو یہ اس کا ہو گیا ایک اصول، یہ بھی اس نے بنایا ہوا تھا۔ تو اور بھی کچھ اس کے ہیں۔ اچھا، پھر اس نے اپنے کچھ جو اصول بنائے تو اس اصول کے خود بھی خلاف کرتا رہا، اور باقی علماء جو حدیث کی حجیت کے قائل ہیں ان سب کا اس نے انکار بھی کیا، اور جو منکر ہیں ان کے مدرسہ فراہی جو ہے
اس کا آگے جو ایک نمایاں نام سامنے آیا امین احسن اصلاحی، امین احسن اصلاحی، امین الدین نہیں بلکہ امین احسن اصلاحی، اور یہ میرے خیال میں براہ راست استاد ہے جاوید غامدی کا۔ تو جاوید غامدی اس وقت موجود ہے اور وہ مدرسہ فراہی کا طالب علم ہے، مدرسہ فراہی کی فکر کو لے کر آگے چلنے والا ہے۔ تو حمید الدین فراہی کی آخری عمر میں اس کا جو شاگرد خاص ہے وہ کون ہے؟ امین احسن اصلاحی۔ 1904 میں پیدا ہوا اور 1997 میں آگے فوت ہو گئی۔ تو تدبر قرآن جو ہے امین احسن اصلاحی کی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مولانا فراہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اس نے اس کو قرار دیا ہے، محنتوں کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اور اس نے بھی پھر تدبر قرآن کے مختلف اصول اور وہ سامنے رکھے، نظم قرآن کا مسئلہ، اور جیسے کہ میں نے ڈکشنری کا پہلے حوالہ دیا ہے، یہ تقریباً 8-9 جلدوں میں ہے یہ تفسیر تدبر قرآن۔ تو اس میں پھر ڈکشنری کا پہ زیادہ زور دے کے، یہ پرویز بھی ایسی تھا، غلام احمد پرویز، کبھی اس کا ہم ذکر علیحدہ بھی کریں گے، اس نے بھی ڈکشنری کو زیادہ استعمال کیا، وہ بھی اسی قسم کے جو ہے وہ اصول رکھتا تھا۔ اس نے تدبر قرآن میں بھی جو ہے نا وہی کی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، انجیل کو اور تورات کو، یعنی کہ بائبل کو بھی زیادہ ماخذ بنانے کی کوشش کی، اور اس میں تو کتنی جھوٹی باتیں ہیں، اور ایک جو جھانسا دیا ہے کہ ہم تفسیر قرآن بالقرآن کر رہے ہیں، وہ ایک جھانسا کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سورہ کوثر کو آپ دیکھ لیں، من گھڑت تفسیر کی ہے، انشاءاللہ ہم پھر اس موضوع پر بات کریں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں جی آخر میں جاوید احمد غامدی کی طرف، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ مدرسہ فراہی کا اس وقت زندہ جو موجود ہے۔ تو غامدی کا اصل نام ہے جی محمد شفیق، وہ تو لگتا ہے نا جاوید احمد غامدی، تو غامدی کا اصل نام ہے محمد شفیق، اور بعد میں اس نے یہ ادھر پاک پتن ضلع ساہیوال میں آتا ہے نا، لاہور سے آگے، ہم پاک پتن دربار پہ حاضر بھی ہوئے تھے، پھر جانے کا من کر رہا ہے، تو بڑی کلاس طالبات کی جو فارغ ہوئی تھی، ہم پاک پتن پھر گئے تھے، مقصد ہمارا یہ تھا کہ ادھر سے ہم اجازت لیں آئندہ خاص کر پڑھانے کی۔ تو ہمارے بڑے حضرت صاحب وہاں کافی عرصہ رہے بھی ہیں پاک پتن شریف میں، تو جو ٹرین پہ جاتے تھے، خیر ہم تو ادھر سے گاڑی پہ گئے تھے، تو میرے خیال میں پیر کریاں یا ایسی کوئی جگہ کا نام ہے، لیکن وہ پاک پتن کے ساتھ ہی وہ مل گیا، وہاں یہ محمد شفیق صاحب پیدا ہوئی جو آج کل جاوید احمد غامدی۔ تو پھر وہاں سے ان کا خاندان لاہور آ گیا، تو پھر انہوں نے اپنا، پہلے ان کا کوئی نسب اور تھا، تو پھر انہوں نے کچھ وجوہات کی بنا پر اپنا نسب تبدیل کر لیا۔ آج کل آپ کو بہت سارے مسلی ٹائپ مل جائیں گے اور اپنے نام کے ساتھ کہیں گے شاہ صاحب، ہمارے خاندان میں بہت سے شاہ صاحب ہیں، ہم تو مجھے تو بہت برا لگتا ہے یہ لفظ شاہ۔ ہمارے بڑے اوپر ہیں وہ قطب حیدر شاہ، لیکن میں تو بالکل ہی، مجھے تو ادھر پہلے میں لائبریری میں جاتا تھا تو وہاں مجھے شاہ جی لوگ کہتے تھے، تو میں نے ان کو سختی سے منع کیا۔ ایک بندہ مجھ کو کیوں آپ کو برا لگتا ہے شاہ؟ میں کہا شاہ مسلی کو کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ پہلی تو وہاں سے سن رہے ہیں، ہم نے کہیں نہیں پڑھا۔ میں نے کہا بس آپ کہہ لو ہم نے کہیں نہیں پڑھا، لیکن ہم نے کہیں سے سنا ہے، اور آگے میرا نام بتا دیں۔ تو یہ ایسے لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے درباروں پر انہوں نے قبضہ کیا کہ ہم ان کی اولاد میں سے، اور ہم بھی شاہ، بڑے بڑے مشہور دربار میں، ان کا نام لینا نہیں چاہتا، اب یہ ویڈیو میں آ رہا ہے، میں نہیں مانتا، یہ سب چھوٹے لوگ ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں۔ کوئی اور اگر کوئی ایسا کوئی ہو بھی تو سید کا کوئی ایسا تصور قرآن و حدیث میں نہیں، عام امت کی طرح ہی ہونا چاہیے۔ یہ خبیث لوگ نہ نمازیں پڑھتے ہیں اور ایک جھوٹا تصور بنایا ہوا ہے۔ ایک ٹھیک ہے اگر کسی کا کوئی سچا کوئی ثابت ہو گیا کہ وہ آل رسول میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک حد تک احترام ہے، لیکن آل رسول تو وہ ہیں نا جو ہیں، ان کی اولاد میں سے آگے اولاد در اولاد میں آ جانا ایک نسبت ہے، بس بات ختم۔ اگر وہ شخص شرابی ہے، زانی ہے، کیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب بعض لوگوں نے کتابیں لکھنا شروع کر دی، سید کا بڑا مقام ہے تو فلاں ہے، پتہ سید کا لفظ جو ہے وہی نہیں ثابت، تو
عجیب و غریب جو ہے نا وہ انہوں نے یہاں یہ سب پکھنڈ اور اس قسم کے بکواسات برصغیر میں پاکستان ہندوستان میں چلتے ہیں، باقی جگہوں پہ نہیں چلتے۔ ہاں اعلی رسول سے جو اچھے لوگ جن کی نسبت تھی ان کو شریف کہا جاتا تھا، مولا علی کی اولاد کو شریف کہا جاتا تھا عرب میں اب بھی، اور پہلے بھی ان کا لقب شریف ہوتا تھا۔ تو ہمارے بڑے آبا و اجداد بھی جو ہے نا ان کا لقب بھی شریف تھا کہ یہ مولا علی کی اولاد ہے، چاہے حضرت فاطمہ سے ہوں چاہے مولا علی کی دوسری اولاد ہو۔ تو یہ یہاں سید کا لفظ رواج پا گیا اور پتہ نہیں کیسے یہ لفظ شروع ہوا، عجیب و غریب۔ اب یا سیدی، سید احترام کے معنی میں کہتے ہیں، اے محترم، اے جناب، اس کو عربی میں کہیں گے یا سیدی۔ سید جو ہے نا یہ محترم جناب کے معنی میں اب بھی اس وقت عربی میں استعمال ہو رہا ہے۔ باقی اگر کوئی نسب کے اعتبار سے کوئی اس کا واقعی نسب ثابت ہو گیا کہ وہ مولا علی کی اولاد میں اثر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک شرف ہے، لیکن مولا علی نے یہ کہا ہوا کہ جو میری اولاد میں آئے گا وہ نماز نہ پڑھے، وہ شراب پیے، وہ زنا کرے، وہ عورتوں کے ساتھ گندے تعلقات رکھے، اور وہ جو ہے نا ہماری اولاد ہے بھنگ پیے، شراب پیے، یہ سب جو ہے پکھنڈ ہے یہاں کا، یہاں کوئی نہیں۔ اور ایسا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، سعودی عرب میں تو ہمیں کوئی سید نظر ہی نہیں آتا، اور یہاں جو ہے ہر تیسرے محلے میں شاہ جی، اور پھر یہاں جو اپنے آپ کو شاہ جی کہلواتے ہیں وہ شیعہ ہیں۔ شیعہ کا کیا احترام ہے جو نہ قرآن کو مار رہے ہیں، نہ کلمہ کو مار رہے ہیں، نہ حدیث کو مار رہے ہیں، نہ صدیق اکبر کو مار رہے ہیں، نہ فاروق اعظم کو مار رہے ہیں، نہ عثمان غنی کو مار رہے ہیں، نہ صحابہ کو مار رہے ہیں۔ وہ بکواس کرتے ہیں کہ صرف 4 صحابہ ہیں بس، باقی سب مرتد ہو گئے تھے، 4 صحابی ہیں، سلمان فارسی اور ایک بغداد اور ایک 2 اور نام لیتے ہیں، اور تو وہ کسی کو مانتے ہی نہیں، ان کو اب سید کہو گے، ان کو اب شاہ کہو گے، یہ سب جاہل لوگوں کا کام ہے۔ پھر یہ چونکہ فراڈ کر کے لوگوں سے مانگ کے شاہ بن کے، یہ اصل میں شاہ سید بننا، یہ دراصل لوگوں سے پیسے مانگنا ہے۔ یہ جو پیسے مانگنے والی پیری مریدی ہے اس کا تصور ہمارے حضرت نے ہمیں نہیں دیا۔ ہمارے جتنے بھی مشائخ ان میں یہ پیسے مانگنے والی پیری مریدی ہے، نذرانہ دو اور پیسے دو، یہ پیری مریدی ادھر لوگوں نے بنا لی ہے۔ ایک کروڑ پتی پیر بنا ہوا ہے اور کروڑوں کی گاڑی سے اترتا ہے اور غریبوں سے جو ہے نا مزدوروں سے پیسے لے رہا ہے، کوئی 10 روپے دے رہا ہے تو کوئی 20 روپے دے رہا ہے۔ یہ کون سا روحانیت ہے اور یہ کون سا تصوف ہے؟ یہ تصوف کے نام پر دکانیں۔ میں بہت شدید مخالف ہوں، میں اس لیے بہت سے لوگوں کی پھر میرے ساتھ نہیں بنتی، اسی لیے نہیں بنتی کہ میں یہ ساری باتیں ہیں، چونکہ میں جانتا ہوں اگر میں جاہل ہوتا تو پھر تو میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، شاہ جی کر رہا ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انوار علم سے سینہ منور کر دیا ہے، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ اور خود قرآن میں کہتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے، یعنی علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشائخ کی مہربانی سے، ہمارے حضرت صاحب کو قطعاً یہ طریقہ نہیں تھا، اور نہ انہوں نے ہمیں اس قسم کا خلیفہ بنایا ہے کہ لوگوں کی جیبوں پہ نظریں رکھو، نہیں، اپنی کمائی کے ذریعے بناؤ، جو بھی کام کر سکتے ہو کرو، اس کے تھرو اپنے پیسے کماؤ۔ گاڑی لے سکتے ہو گاڑی لے، میں کہتا ہوں ہیلی کاپٹر لو، جہاز، اگر زیادہ پیسے آ جاتے پوری بس لے لو، لیکن یہ کون سی؟ اور پھر پیری مریدی، خاص قسم کا پیر ہونا، خاص قسم کا مرید ہونا، یہ تصوف میں ہے ہی نہیں۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے، پیری مریدی کا جو تصور تھا وہ شروع میں یہ تھا کہ آپ کسی اللہ کے اس ہستی سے آپ اپنا ربط بنا لیتے ہو، اس کے مرید کا مطلب ہوتا ہے ارادت مند، ارادت کا مطلب ہوتا ہے محبت رکھنے والا، تو مرید اسم فاعل کا صیغہ بن گیا، ارادت رکھنے والا، محبت رکھنے والا۔ اس سے محبت کا تعلق تمہارا قائم ہو جائے، وہ اسے خود پہلے اللہ کی معرفت حاصل ہے، وہ تمہیں بھی عارف بنا دے گا۔ یہاں معرفت کی تو بات ہی نہیں، یہاں تو بس یہ بیٹھے ہوئے ہیں دکانیں بنا کے، اور یہ مرید ہونا ہے، جی مرید ہونا ہے، مخصوص قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ مرید بن گئے، بس آیا کرو اور دربار پہ حاضر کیا کرو اور چندہ وغیرہ دیا کرو، بس۔ خود اسے پتہ ہی نہیں، خود اسے وضو کا اور نماز کا نہیں پتہ، جو پیر بنا ہوا ہے، قرآن پاک دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، پیر بنے ہوئے ہیں۔ اور جو جتنا گندا بان کے بیٹھا ہوا ہوگا، سائیں بیٹھے ہیں دی، اللہ نے ولی، اللہ نے پیارے، زیارت کرنے میں جو تاکہ نکلنے میں جو
کچھ لوگ مجھے پہلے پہلے باتیں کرتے کرتے مجھے کہتے تھے کہ پتہ نہیں تم کیا ہو اور کون ہو. میرے بعض کلاس فیلو بھی مجھے ایسے کہنے لگے تمہارے اندر کچھ اور ہی جراثیم ہے, تم کو گستاخوں کی تو نہیں تمہارے اوپر اثرات, تمہیں نہیں کہتے گستاخوں کی تمہارے اوپر اثرات ہیں, مجھ پر وہی مشائخ کے حقیقی اثرات ہیں. اعلیٰ حضرت کی مجھے کسی تحریر سے دکھا دو نا, انہوں نے بتایا کہ جو بھی پکھنڈی بیٹھا ہے اس کے سامنے جا کے بیٹھ جایا کرو. انہوں نے تو پکھنڈی کا تعارف کرایا. اب یہ کہتے وہ جی شریعت ہے تو اس کے بعد پھر طریقت ہے تو پھر حقیقت ہے تو پھر معرفت ہے. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو نا شریعت طریقت کیا ہے. حضور فرماتے ہیں شریعت, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت حضور کے اقوال ہے, طریقت حضور کے افعال ہے, تو حقیقت حضور کے تجربات اور آپ کے مشاہدات ہیں, اور معرفت آپ کی وہ شانیں ہیں اعلیٰ. تو سارا تصوف تو حضور ہے. کروں ان کے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کرو رو جہاں نہیں. وہاں تو یہ ایسا گما دے ان کی خدا میں, ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو, خود کو بھی اپنا جو ہے اس کو بھی پتہ نہ ہو. تو طریقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو جانا, پھر حضور کی محبت میں جب گم ہو جاتا ہے انسان تو پھر حضور کے علوم و فنون کی بارشیں ہوتی. تو حضور کے علوم سے جب انسان کو حصہ ملتا ہے تو پھر یہ پردے ختم ہو جاتے ہیں, روحانیت کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچ جاتا ہے. سب اولیاء کے سرخیل مولا علی ہے, اور مولا علی کے بارے میں کیا فرمایا, انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تو تمام قسم کی روحانیت کا جو ہے وہ دروازہ مولا علی. تو مولا علی سے محبت کا یہ کہیں مولا علی نے بتایا ہے کہ میرے ساتھ جو میں حیدری حیدری بس ایسے کرتا رہے اور اب وہ میرے ساتھ محبت کر رہا ہے. یہ تو پکانڈ ہے, مخصوص ٹائم پہ ایسی نعرہ لگا دینا, آواز نکالنا, یہ کوئی محبت کی علامت. محبت وہ ہے نا جیسے مولا علی نے زندگی گزارو اسی طرح, وہ محبت ہے. ایک بندے کو آپ کہہ رہے ہیں مجھے آپ سے پیار ہے, آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو, وہ کہتا ٹھیک ہے آؤ, جون کا مہینہ ہے, باہر دھوپ پہ میں نے کھڑا ہونا ہے, آؤ میرے ساتھ. تو آپ سائے میں کھڑے ہو کر کہیں آئی لو یو آئی لو یو, لیکن میں ادھر آپ کے پاس جو ہے نا آپ کا ساتھی بننا مجھے گوارا نہیں ہے, بیکاز اٹس ہارڈ, اٹس جون. تو گندم سے بڑی محبت ہے, کاٹنا اور بھوسے کے قریب نہ جانا, درانتی کو آنکھوں سے ایک نظر نہ دیکھنا. ماں سے بڑی محبت ہے, بوڑھی ماں کام کرتی رہے اور خود جو ہے نا وہ بیٹھے رہنا. باپ سے بڑی محبت ہے, روزانہ باپ کی بےعزتی کروانا. یہ کوئی ایسی سب جھوٹے تصورات ہیں. خیر ان بریکٹ ہم بہت دور نکل گئے. تو یہ محمد شفیق نام ہے جو آج کل جاوید احمد غامدی ہے. تو انہوں نے اپنا یہاں سے بات چلی تھی کہ انہوں نے اپنا نام نسب تبدیل کر لیا, وہاں سے گاؤں سے لاہور آ گئے, اور نام نسب تبدیل کرنے کے بعد پھر یمن کا ایک قبیلہ ہے, تو وہ یمن کے قبیلے کا نام ہے غامد. تو اس نے کوئی اپنا پتنی کیا کوئی لفظوں کو الٹا کیا, تو اس میں سے کوئی اعداد نکالے تو وہ اس کے اعداد غامد کے اعداد کے کوئی برابر آ رہے تھے, تو اس نے اپنے آپ کو غامد ہی کہہ دیا. جیسے آپ علم الاعداد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نا کسی دن, تو وہ آپ پڑھ لیتی ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو عدد چاہیے 313 کا, تو 300 بن گئے جی اپنا شین کے 300 بنتے ہیں, تو میں 13 یا کے 10 اور جیم کے 3, تو جیش. تو اب 313 عدد مجھے چاہیے تھے, تو وہ جیش کے 313 عدد بنتے. جیم کے 3 یہ کے 10 13 ہو گئے, اور شین کے 313. تو جیش, اور پھر جیش سے نسبت یا نسبت لگاؤ, اس میں منصوب بناؤ تو بن جائے گا جی جیشی. تو آج کے بعد میرا نام ہے جی نور خان جیشی. تو اس طرح اس نے جاوید احمد غامدی اپنا نام بنا لیا. اب سب سے پہلی بات یہ ہے, آپ علماء سے اور مفتی حضرات سے فتویٰ لو نا,
کہ اپنا نام تبدیل کرنا، اپنا نسب تبدیل کرنا گناہ کبیرہ ہے، قرآنی آیات اور حدیث کی روشنی میں، کہ ایک بندہ مسلی ہے، موچی ہے، نائی ہے، موچی نائی ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں تو قطب حیدر شاہ کی اولاد میں سے ہوں، ملک ہوں، آوان ہوں، شاہ ہوں، سردار ہوں، کھٹڑ ہوں۔ یہ شادیوں کے لیے لوگ اس طرح کرتے ہیں، جی آپ کو انجام بھی آوان ہے ماشاء اللہ، چلو ٹھیک ہے پھر ہو جائے گی شادی، ادھر بھی آوان ادھر بھی آوان، آگے جا کے عادات، خصائل، خصلتیں، خصائل تو میرے خیال میں نہیں کہنا چاہیے، ہاں خصال جمع شاید خصال، ہاں خصال، خصلت کی جمع خصال، خصائل جو کہتے ہیں وہ میرے خیال میں درست نہیں کہتے، کبھی اس پہ تحقیق کریں گے ہم اس لفظ پہ۔ اب دیکھیں ایک حدیث میں سناتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بامرئ ادعا نصب لا یعرف او جحدوہ ان دقا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یعنی وہ اگر نسب کا کرتا ہے نا تو دعویٰ کرتا ہے اس نسب کا، ایسے نسب کا کہ جس نسب کا وہ سمجھتا ہی نہیں، یا اپنے خاص نسب کا انکار ہی کر دیتا ہے۔ تو بی اے تک انہوں نے تعلیم حاصل کی جی غامدی صاحب نے، اور کسی مدرسہ میں انہوں نے نہیں پڑھا، کوئی ان کے پاس سند نہیں ہے، اور 70 کی دہائی میں یہ کچھ عرصہ جماعت اسلامی جو ابو العلا مودودی کی جماعت تھی اس کے ساتھ بھی یہ رہے، تو کیونکہ یہ مودودی صاحب سے بہت متاثر تھے، وہ مودودی بھی اپنے آپ کو سید کہلاتا تھا، کہلاتا نہیں تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ سید تھا، لکھتا نہیں تھا وہ اپنے نام کے ساتھ، وہ اپنے نام کے ساتھ یہی خاکسار، میری طرح خاکسار ابو العلا مودودی۔ مجھے وہ شیخ الحدیث عبدالحکیم شرف قادری صاحب فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ لکھتے ہیں خاکسار ابو الحسن وائلی، جس کا مطلب ہے کہ آپ مودودی صاحب کی طرح ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں ان کی طرح نہیں، خاکسار کوئی لفظ مودودی کے باپ کا نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے، میں بھی استعمال کرتا ہوں، اتفاق سے مودودی صاحب کرتے ہیں تو کیا ہوا، اور بھی تو لوگ کرتے ہیں استعمال، تو وہ ہنسنے لگے۔ تو وہ تو خاکسار ابو العلا مودودی لکھتا تھا، بہرحال باقی بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ سید سادات میں سے تھا، تو وہ سید کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس طرح کا میں نہیں مانتا۔ تو یہ پھر ان سے متاثر تھے مودودی صاحب سے، اور آپ بھی جاوید احمد غامدی جو ہے اپنی گفتگو میں تفہیم القرآن جو ابو العلا مودودی کی نام نہاد تفسیر ہے، جس میں تفسیر بالرائے زیادہ تر ہے، اس کا حوالہ دیتا ہے۔ تو میرے خیال میں جاوید احمد غامدی کے جو عقائد ہیں اور جو حدیث کا جس انداز سے انکار کیا ہے، اس کو ہم پیر کے روز پر اٹھا رکھتے ہیں۔ میں ایک دو اور حوالے بھی لکھ لوں گا، اس کی ایک کتاب ہے میزان، وہ آپ ابھی لکھ لیں، میزان ایک اس کی کتاب ہے، اور شعر بھی شروع میں کچھ تھوڑا بہت کہتا تھا، غزلیں بھی کہتا تھا۔ ایک دفعہ تو میں نے اس کی غزل پڑھی تو مجھے بہت پسند بھی آئی، اشراق رسالہ ہے اس کا، اشراق۔ تو میں یونیورسٹی کی لائبریری میں گیا تو وہاں اشراق رسالہ پڑھا ہوتا، تو اس کے پیچھے اس کی غزل چھپتی تھی آخری صفحے پر، تو اس وقت مجھ پر بھی غزلوں کو خاص ہی کوئی اثر تھا، تو یہ مجھے اچھا لگنا شروع ہو گیا۔ لیکن بعد میں مجھے جب اس کے بارے میں پتہ چلا جاوید غامدی کے بارے میں، تو بہت ہی اس نے انکار کیا۔ خیر، آج کی گفتگو جو ہم حجیت حدیث اور اس کے ضمن میں ہم انکار حدیث پر گفتگو کر رہے ہیں، یعنی فتنہ انکار حدیث پر، تو وہ اپنے آج کے دن کے اعتبار سے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ پیر کے روز ہم دوبارہ جب نیا ہفتہ ہمارا شروع ہوگا تو ہم اس موضوع پر انشاءاللہ بحث کریں گے۔ جرح و تعدیل پر بھی ابھی ہم گفتگو کرنی ہے۔